السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 3 سورۃ انفال ترجمۃ القرآن فرسٹ ایئر کی کتاب کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں شارٹ کویسچن کون سے بن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس سبھی چیپٹر کی طرح اس کا بھی پہلا شارٹ کویسچن بنے گا سورۃ انفال قرآن پاک کی کون سی صورت ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں۔ اس کے بعد مال غنیمت کسے کہا جاتا ہے، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس پہ نشان لگا لیں، اس کو یاد کرنا ہے اور پیپر میں جب آئے گا تو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زیادہ زائد ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہ آپ نے اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے، یہاں تک لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا شارٹ کویسچن بن رہا ہے کہ اسلام سے پہلے ظہور اسلام یعنی اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کیا تصور تھا۔ تو آپ نے ظہور اسلام سے لے کر مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا تک اس کا جواب لکھنا ہے۔ پھر اگلا شارٹ کویسچن یہ بنے گا کہ جو سورہ انفال ہے وہ کب نازل ہوئی، تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے 2 ہجری مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوم الفرقان کسے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں فرقان اگر ویسے ہم اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق ہے، یعنی کہ فرقان نتیجے والے دن کو کہا جاتا ہے یا فیصلے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوال آ جائے تو فوراً آپ کا ذہن جو ہے وہ سورہ انفال کی طرف جانا چاہیے، غزوہ بدر کے دن کی طرف، کہ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ غزوہ بدر میں کافر اور مسلمان یعنی کافر و مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دے، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ آگے بیٹا ایک لانگ کویسچن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، غزوہ بدر سے کیا مراد ہے، تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو غزوہ بدر سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں جنگ ہوئی، وہ کافروں کے ساتھ اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، یہ بدر کے مقام پر ہوئی۔ تو یہ ہم لکھیں گے اس کا پہلا آنسر، اور باقی تفصیل اس کی ہم یہ سارا واقعہ نقل کر دیں گے جو کتاب کے اوپر لکھا گیا ہے۔ ہمیں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، پھر ذہن کے اندر اس کا ایک خاکہ تیار کریں، پھر اس کے مطابق ہم تفصیل کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا بھی اس جو جنگ ہے اس میں سے ایک شارٹ کویسچن بڑا ہی امپورٹنٹ بنے گا، وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کیوں ہوئی تھی، اس کا اصل سبب کیا تھا۔ تو اس کا اصل سبب لکھیں گے کہ مکہ کا سردار ابو سفیان بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا تھا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی کہ وہ بہت زیادہ نفع کے ساتھ منافع کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے لشکر کو ترتیب دیا، جب ترتیب دیا تو ادھر سے کافروں مکہ کے رہنے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے جب مکہ سے کافروں کو نکالا اور بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اور ادھر حضرت ابو سفیان اپنا جو قافلہ ہے وہ بچا کر ذرا راستہ تبدیل کر کے اوپر سے لے آئے، تو جس کی وجہ سے کافروں مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی بدر کے مقام پر۔ پھر اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد پوچھی جا سکتی ہے، مسلمانوں کی اس جنگ میں تعداد کیا تھی، تو 313 ہیں، ٹھیک ہے، اور کافروں کی آپ 1000 تقریباً 1000 لکھ سکتے ہیں، اور لکھنی بھی یہی ہے کہ تقریباً 1000۔ اس کے بعد یہ جو جنگ ہے اس کا وہ نتیجہ پوچھ سکتا ہے کہ غزوہ بدر کا نتیجہ نوٹ کریں یا نتیجہ لکھیں 2 نمبر کا۔ تو آپ نے اس کا نتیجہ یہ لکھنا ہے کہ غزوہ بدر یہ ایک فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس میں مسلمانوں نے کافروں کی کمر کو توڑ دیا اور ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے، اور اس میں مسلمانوں کی جو تعداد شہید ہوئی وہ 14 تھی۔ تو یہ آپ نے اس کا نتیجہ لکھنا ہے۔ سورۃ الانفال مضامین اور علمی و عملی نکات۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی مضمون بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر سورت کا مرکزی مضمون بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے لکھنا ہے سورۃ الانفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان اور سورۃ جنگ کے احکام کی وضاحت ہے، اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید دیکھیں تو اس کے نکات آتے ہیں، ان میں سے کچھ سوال بنتے ہیں، جیسے کہ
سب سے پہلا جو سوال وہاں پر بنے گا سورۃ انفال کے مضامین اور اہم نکات میں سے، وہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اہل ایمان ہیں ان کی کون سی خاص صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو اس پر جواب یہ آئے گا کہ مسلمان وہ جو تقوی اختیار کرے، اطاعت الہی کرے اور ذکر الہی اور اللہ پر توکل کرے، وہ اہل ایمان ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک لانگ کویشچن ہے، علمی اور عملی نکات، یہ پورے کا پورا لانگ کویشچن آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد علمی و عملی نکات آ جاتے ہیں۔ اس میں جو شارٹ کویشچن بنتے ہیں بیٹا یاد رکھیں، جو پیچھے ہم نے یہ والا جو ہم نے دیکھا ہے مضامین کے حساب سے، مضامین اور علمی و عملی نکات، یہ اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے علمی اور عملی نکات میں۔ یہ جو علمی اور عملی نکات ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت سارے شارٹ کویشچن بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شارٹ کویشچن یہ بنے گا کہ مال اور اولاد کی محبت کب فتنہ بنتی ہے، پوائنٹ نمبر 3 کے حساب سے۔ تو جب مال اور اولاد کی محبت حد سے بڑھ جائے تب یہ فتنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی سچے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کریں، تو پوائنٹ نمبر 8، سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ آپس میں خیر کے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ پوچھے گا کہ سورۃ الانفال کے حوالے سے یا روح سے اہل ایمان کی یا سچے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کریں، تو یہ آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اچھا بیٹا، سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھیں، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کو سنتے ہیں یا وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بات نہیں بھولنی کہ ہر سورت کے لاسٹ پر یا اس طرح شروع میں یہ ایک ڈبہ بنا کر وہ لکھ دیتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے دلچسپ معلومات، تو بیٹا اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں اس میں سے ایک سوال بن سکتا ہے کہ وہ کافر اتنی گستاخیاں اتنی بے ادبیاں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، تو ان کو عذاب کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ دیکھیں لکھا ہوا کہ ان کو عذاب اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا محبوب آپ کی ذات ان کے اندر موجود ہے، جب تک آپ موجود رہیں گے تب تک میں اللہ ان کو عذاب نہیں دینے والا۔ اور ساتھ میں استغفار کی بات لکھنی ہے کہ سارا دن وہ نبی پاک کو ستاتے اور جب رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے۔ تو بچوں یہ تھا سورۃ الانفال کے حوالے سے۔ مزید جاننے اور سننے کے لیے مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔